हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये रीडिंग जो है ये कैंसर लोगों के लिए है और हम इसमें दिसंबर का महीना जो है उसके लिए देखेंगे कि क्या सूरत हाल है। अगर आप कैंसर सन है, मून है या असेंडेंट है तो ये रीडिंग जो है ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। वैसे तो ये एक जनरल रीड है लेकिन कोई ना कोई मैसेज जो है वो आपके साथ ज़रूर रेजोनेट होता होगा। अब अगर हम ये जो स्प्रेड है इसकी तरफ देखें तो बहुत ज़्यादा एक जो फीलिंग है वो इस तरह की है कि जिसमें एक खौफ और डर और अपने आप को और अपने इमोशंस को रोकने की कोशिश जो है वो बहुत ज़्यादा होती हुई नज़र आ रही है। और ज़हनी तौर के ऊपर कैंसर लोग जो हैं वो परेशान हैं किसी ख़ास शख्स के हवाले से, किसी ख़ास पर्सन के हवाले से। परेशान इस तरह से हैं जैसे आप उनके बारे में, उनकी असल के बारे में, उनकी रियलिटी के बारे में डाउटफुल हैं और आपको समझ नहीं आ रही या आपको क्लियर नहीं है कि उनकी क्या इंटेंशंस हैं। इसकी एक बहुत ही बुनियादी रीज़न जो है, बेसिक जो है बैकग्राउंड जो है इसकी, वो ये है कि ऑलरेडी आपने उनकी पर्सनैलिटी की वो साइड देखी है या इस तरह के हालात आपने देखे हैं जो कि काफ़ी हद तक डिस्टर्बिंग रहे या आप उसकी वजह से परेशान हुए या कुछ ऐसी कन्फ्यूजन हो गई कि आपको अब फ़ैसला लेने में, उनकी इंटेंशंस के बारे में समझने में डिफ़िकल्टी है। ये सारी सूरत हाल जो है जिसमें या तो आप लोगों की आपस में मुलाकात नहीं हुई या कम्युनिकेशन ही नहीं हुई, बातचीत ही बंद है। पिछले 3-4 महीने या 2-3 महीने जो हैं वो नज़र ये आता है कि ये वाली सूरत हाल थी जहाँ जब से पिछले कुछ महीनों से जैसे बातचीत नहीं हो रही, मुलाकात नहीं है कोई किसी किस्म की। और अब इस जो महीने में, दिसंबर के महीने में वो जो वापस आते हुए नज़र आ रहे हैं आपकी तरफ, मेल हैं या फीमेल हैं, आपके साथ उनका रिलेशनशिप किसी भी कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है। तो ये पर्सन जो है अभी आपकी ज़िंदगी में जब वापस आने की कोशिश कर रहे हैं तो आप कन्फ्यूजन का शिकार हो गए हैं कि ये क्यों वापस आना चाह रहे हैं। आपके जहन में पुरानी वाली सारी सूरत हाल और पास जो था उसकी वजह से एक डाउट है, एक फ़ियर है कि मुझे नए सिरे से इनके साथ ताल्लुकात बनाने चाहिए, नए सिरे से इनके साथ रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जो ऑफ़र आपको आएगी, क्योंकि मेरा ये ख़्याल है कि ये जो भी कुछ होगा ये इस महीने के आखिर में जाके होगा, शुरू दिनों में होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आपकी जो एक्सपेक्टेशन है शायद उतनी बड़ी ऑफ़र ना हो, ठीक है, उतना क्लियर जो है कोई इंडिकेशन आपके लिए ना हो जो कि जिसकी जो ऐसी असल में बाज़ दफ़ा ये होता है कि कुछ ऑफ़र्स इस किस्म की होती हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ इस किस्म की होती हैं, कुछ ऐसे मौके बनते हैं कि आपका दिल फ़ौरन जो है उसकी तरफ माइल हो जाता है और कायल हो जाता है। लेकिन अभी यहाँ पे जो बातचीत होती हुई नज़र आ रही है ख़ास तौर पे दिसंबर के एंड पे, तो उसमें ये नज़र आ रहा है कि वो ऐसा नहीं है जैसा आपके ख़्याल में एक सॉलिड अपॉर्चुनिटी को होना चाहिए। और क्यों ऐसा नहीं है या खुद क्यों आपको वो इतना रिलायबल नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि पास में होने वाले वाक़यात जो हैं उन्होंने आपको इस बात पे मजबूर कर दिया हुआ है कि आप अपने इमोशंस को और अपनी फीलिंग्स को और अपनी थॉट्स को और अपनी पॉजिटिविटी को, एक जनरल सी पॉजिटिविटी होती है हमारे पास लोगों के बारे में, हम अच्छा गुमान रखते हैं, लेकिन जो कुछ हुआ है पिछले 2-3 महीनों में, 4 महीनों में, उसने आपको मजबूर कर दिया है कि आप का परसेप्शन जो है वो उस पर्सन के बारे में नेगेटिव हो गया हुआ है, और या ये कह लें कि आपके ख़्याल में आप उनको इतना ज़्यादा पॉजिटिव कंसिडर नहीं कर रहे। ये भी मुमकिन है कि पिछले कुछ अरसे के दौरान, यही जो 2-3 महीने का पीरियड है, कुछ इस किस्म की बातचीत हुई हो कि आपने उनके साथ अपने रास्ते कम्प्लीटली अलग कर लिए हों, ठीक है। और ये भी मुमकिन नज़र आ रहा है कि पिछले महीने में एक मुख्तलिफ़ लोगों के लिए मुख्तलिफ़ सिनेरियो हो सकते हैं।
یہ بھی ممکن نظر آ رہا ہے کہ پچھلے مہینے میں آپ کو کسی آرگنائزیشن کی طرف سے، کسی انسٹیٹیوٹ کی طرف سے، یا یہ کوئی مذہبی گروپ بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی اس قسم کے لوگ ہو سکتے ہیں جو ریلیجس نظر آتے ہیں، وہاں سے بھی آپ کو کوئی اپرچونٹی ملی ہو جو بظاہر ابھی چھوٹی نظر آ رہی ہے، لیکن ود دا ٹائم وہ گرو کرے۔ لیکن اوور آل ان دونوں معاملات میں، چاہے یہ کسی کے ساتھ ریلیشن شپ کا معاملہ ہے یا یہ بزنس یا ورک سے ریلیٹڈ کوئی اپرچونٹی ہے، آپ کو ابھی کلیئر نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کو شیورٹی نہیں ہے، آپ کو کنفرم نہیں ہے کہ یہ چیزیں اتنی ہی پازیٹیو رہیں گی جتنا سوچا گیا ہے یا جتنی ایکسپیکٹیشن ہے۔ اگر تو آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو کہ کسی پرسن کے لیے یہ ریڈنگ دیکھ رہے ہیں، یا اگر آپ کی زندگی میں کوئی پرسن پچھلے 2-3 مہینے کے عرصے کے دوران نکل کے گیا ہے، تو وہ بہرحال اب واپس آتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ کوئی ایسا پرسن ہے جو کہ اسپریچولی یا فزیکلی بھی آپ کا کاؤنٹر پارٹ ہو سکتا ہے۔ مجھے یہ ابھی ایسا تو نہیں میں کہہ پاؤں گی کہ یہ کوئی ہسبینڈ وائف ہے، یہ تو نہیں میں کہہ پاؤں گی۔ ہاں، یہ ضرور ممکن ہے کہ فیوچر میں اس قسم کی صورتحال جو ہے وہ کچھ ڈیولپ ہو سکے۔ اور یہ جو پرسن واپس آیا ہے، اس نے ڈیفینیٹلی بہت زیادہ سوچا ہے، بہت سول سرچنگ اپنے اندر کی ہے، بہت سوالوں کے جواب اپنے اندر ڈھونڈے ہیں، اور اس کے بعد بہت انتظار اور صبر اور حوصلے کے بعد یہ پرسن جو ہے اس نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ اس کو اپنے ایموشنز جو ہیں، اپنی فیلنگز جو ہیں وہ شیئر کرنی ہے آپ کے ساتھ۔ یہ بھی ایونٹ جو ہے اس پرسن کی طرف سے، یہ بھی بالکل دسمبر کے اینڈ پہ، جیسے 25 والا جب ٹائم سٹارٹ ہو جائے گا، بالکل لاسٹ ڈیز آ جائیں گے، تو تب ہو سکتا ہے، یا پھر ارلی جنوری میں ہو سکتا ہے۔ شروع دسمبر میں ایسا کچھ بھی ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اوور آل کینسر جو ہے وہ بہت زیادہ انکلائنڈ ہیں، ہوپ فل ہیں، چاہتے ہیں، خواہش ہے کہ ایک اچھا خوشگوار ٹائم، ایک اچھا فیملی ٹائم، ایک ایسا ٹائم جس میں آپ فائنینشلی بھی اسٹیبل ہوتے ہو، فیملی وائز سوشلی بھی اسٹیبل ہوتے ہو، اور ایموشنلی بھی اسٹیبل ہوتے ہو، فلفلنگ قسم کی پرسنالٹی آپ کی ہوتی ہے، اور آپ کے ارد گرد جو آپ کے لوڈ ونز ہیں وہ بھی آپ کے لیے بہت کیئرنگ ہوتے ہیں۔ سو ایسا آپ کچھ چاہ رہے ہیں اپنی زندگی میں، چاہ تو آپ یہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہیپی فیملی، ہیپی ہوم، لیکن جو نیا سفر آپ نے شروع کیا ہے، جو نیا کام اگر آپ نے کوئی سٹارٹ کیا ہے، یا اوور آل آپ نے اپنی زندگی میں کچھ نیا سٹارٹ کیا ہے، تو وہ بہرحال ابھی آپ کے سامنے پکچر اس کی پورے سے کلیئر نہیں ہے۔ لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ یہ جو راستہ آپ نے چوز کیا ہے، یہ جو فیصلہ آپ نے لیا ہے، اپنی زندگی کا بہت بڑا کوئی فیصلہ آپ نے جو لیا ہے، یہ بہرحال آپ کو ایک میچور انسان کے طور پہ آپ کی ترقی ہوگی، نہ صرف بلکہ آپ پہلے کی نسبت بہت بہتر جگہ پہ چلے جائیں گے، چاہے وہ فائنینشلی ہو، چاہے وہ ایموشنلی ہو، چاہے وہ اسپریچولی ہو، چاہے وہ فزیکلی ہو، ٹھیک ہے، سارے ایسپیکٹس جو ہیں وہ آپ کے سامنے، آپ اپنے آپ کو دیکھیے گا کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم آپ اپنے اندر بہت زیادہ امپروومنٹ محسوس کریں گے۔ اور اس میں سجیشن جو ہے وہ یقیناً آپ کے لیے یہ ہوگی کہ جتنے بھی آپ نے ایکسپیرینسز کیے ہیں، جتنے بھی آپ نے لیسنز لیے ہیں زندگی میں، ٹھیک ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ ان ایکسپیرینسز سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ بات بہرحال شارٹ ہے کہ اگر آپ کسی پرسن کے متعلق انٹرسٹڈ ہیں تو یہ پرسن یقیناً آپ کی زندگی میں واپس آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ابھی فار دا ٹائم بینگ یقیناً آپ کی بات چیت نہیں ہو رہی، لیکن اینڈ آف دسمبر تک کمیونیکیشن بحال ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ لیکن آپ بہرحال اپنے ایموشنز کو ہولڈ کیے ہوئے ہیں، اور آپ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ ان کو دوبارہ موقع دیں، کہ وہ مطلب آپ کے اندر ایک ڈر بیٹھا ہوا ہے کہ اگر میں نے موقع دوبارہ دیا تو یہ میرا فائدہ اٹھائیں گے، تو آپ اپنے ایموشنز کو بہرحال بہت زیادہ کنٹرول کیے ہوئے ہیں یہاں پہ۔ اوکے جی، اب ہم آ جاتے ہیں جو ایڈوائس کے کارڈز ہیں کینسر لوگوں کے لیے۔ 2-3 کارڈز جو ہیں، جیسے یہاں مون کا کارڈ ہے اور یہاں پہ بھی 2 کارڈ ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ
آپ بہت زیادہ انسیکیور ہیں، آپ کو بہت زیادہ ڈر ہے۔ یہ دونوں کارڈ جو ہیں یہ فرسٹ چکرا سے ریلیٹڈ ہیں۔ فرسٹ چکرا جو روٹ چکرا ہوتا ہے ہمارا، اور یہ بالکل ہماری اسپائن کے باٹم میں ہوتا ہے۔ یہی ہماری کریٹیوٹی ہے۔ یاد رکھیے گا جب انسان کا فرسٹ چکرا بلاک ہو، یہ ڈسٹرب ہو، تو ایک تو اس کی کریٹیو پاورز جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں یا بہت کم ہو جاتی ہیں، اور دوسرا اس کے اندر شیم، گلٹ، انسیکیورٹی، اپنے آپ کو لے کے، اپنی فگر کو لے کے، اپنی فزیک کو لے کے، اپنی ایبیلٹیز کو لے کے ایک نگیٹیوٹی آ جاتی ہے، اور آپ ایک شیم میں مبتلا ہو جاتے ہو اپنے آپ کے بارے میں ہی۔ سو بہت زیادہ ضرورت ہے، اگر آپ کو اس بات کی پریکٹس ہے کہ کس طرح چکراس کو موو کیا جاتا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی ریگولر میڈیٹیشن کریں۔ جو ایک بہت اچھا کارڈ ہے وہ ہے اے نیو اسٹارٹ از کمنگ، یہ مونالوجی ڈیک سے ہے، اور اگین یہ کارڈ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ دسمبر کا آخر یا جنوری کا سٹارٹ جو ہے وہ یقیناً ہمارے لیے ایک نیا سٹارٹ لے کر آئے گا۔ اب مختلف لوگوں کے لیے یہ بات مختلف ہو سکتی ہے، کچھ لوگوں کے لیے یہ ریلیشن شپ کا نیا سٹارٹ ہو سکتا ہے، اور کچھ لوگوں کے لیے جو بزنس میں یا کام میں کچھ عرصہ پہلے نیا سٹارٹ ہوا ہے وہی بہت زیادہ فلرشنگ ہو سکتا ہے، لیکن اوور آل سچویشن کینسر لوگوں کے لیے ڈیفینیٹلی امپروومنٹ کی طرف جا رہی ہے۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ریڈنگ اچھی لگی ہوگی۔ فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا۔ نیکسٹ ریڈنگ کے ساتھ میں آپ سے پھر ملوں گی، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔